میں ہوں فضل قاسم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ چونٹی ایک ننھا سا کیڑا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، بلکہ چونٹی کے نام سے ایک پوری سورت اللہ پاک میں نازل فرمائی، سورہ نمل۔ یاد رہے کہ نمل چونٹی کو کہا جاتا ہے۔ پیارے بھائیو، جس گھر میں چونٹیاں ہوتی ہیں تو اس گھر کے لوگ عموماً اس چونٹیوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے ٹوٹکے اس کو بھگانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو چونٹیوں کے حوالے سے عجیب و غریب حقیقت بتانے جا رہا ہوں۔ جس گھر سے چونٹیاں نکلنا بند نہیں ہوتی، یہ حقیقت جاننے کے بعد آپ کی جو چونٹیوں کے ساتھ دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ حقیقت جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ پیارے بھائیوں، میں آپ کو اس گھر کی حقیقت بتاتا ہوں جس گھر میں چونٹیاں نکلنا بند نہیں ہوتی۔ لیکن پہلے آپ کو چونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھ رہے تھے کہ ایک چونٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا اور وہ اس دانے کو لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے کہ چونٹی چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے چلتے دریا کے کنارے جا پہنچی۔ اس دوران ایک عجیب واقعہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہ چونٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک مینڈک باہر آیا اور منہ کھولا۔ چونٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سب منظر اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مینڈک پھر آیا، اس نے پھر منہ کھولا اور چونٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چونٹی جب مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں دانہ تھا، ایک رزق تھا جو اب اس کے منہ میں نہیں ہے۔ دوستو، جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند سب سے بات کیا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے چونٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تم دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ یہ چونٹی کہنے لگی، اے پیغمبر خدا، یہ سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے، یہ پتھر اندر سے خالی ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو اس مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، وہی اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ قادر مطلق نے اس مینڈک کو معمور کیا ہے۔ مینڈک روزانہ مجھے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے پاس لے جاتا ہے۔ مینڈک اپنے منہ پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے، میں اس کے منہ سے نکل کر کیڑے کے پاس جاتی ہوں۔ یہ جو اناج میرے منہ میں ہوتی ہے وہ اناج میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں۔ یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے اس کی کوئی گفتگو سنی ہے؟ چونٹی کہنے لگی، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کیڑے کی گفتگو سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا اور فرمایا، اس کی گفتگو کیا ہے؟ کیڑا کیا کہتا ہے؟ چونٹی بولی، وہ کیڑا کہتا ہے، اے وہ ذات سمندر کی گہرائی میں پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بھولا، یا اپنے مومن بندوں پر بھی اپنی رحمت کو بھی مت بھولنا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ تھا واقعہ چونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ ہم آپ کو چونٹی کا ایک اور دلچسپ واقعہ بھی سنائیں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ گھر سے چونٹیوں کا مسلسل نکلنا کس بات کی طرف اشارہ ہے، تو غور سے سن لیجئے۔ اہل دانش کے مطابق جس گھر سے چونٹیاں نکلنا بند نہ ہوں تو اس بات کی نشانی ہے کہ وہاں رزق کی فراوانی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ سوچ لیجئے ہمارے گھروں میں یہ چونٹیاں ہمارے بارے میں کیا بتاتی ہیں، لیکن افسوس ہم ان کو بھگانے کے چکر میں ہوتے ہیں اور ٹوٹکے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے چونٹیاں ختم ہو جائیں۔ تو خدارا ایسا مت کیجئے، اپنے گھروں سے چونٹیوں کو مت نکالیں، یہ آپ کے گھر کے رزق کی فراوانی کی وجہ سے ہیں اور اپنے حصے کے رزق کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ چونٹیوں کو خطرناک طرح کی ادویات کے ساتھ قتل نہ کیا جائے، بلکہ یہ تو آپ کے رزق کی فراوانی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔
ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنا چاہیے اور ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ ناظرین گرامی، آپ نے گھر میں چونٹیوں کی موجودگی کے بارے میں یہ دلچسپ حقیقت جان لی۔ آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ایک اور واقعہ بھی سناتا ہوں کہ جس کا تذکرہ اللہ کے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب لشکروں کو لے کر چلے، جب ایک جنگل پر گزر ہوا جہاں چونٹیوں کا لشکر تھا، لشکر سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا کہ جاؤ اپنی سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان چلتا ہوا تمہیں رون ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت حسن فرماتے ہیں اس چونٹی کا نام حرمس تھا، یہ بنو شعبان کے قبیلے سے تھی اور تھی بھی لنگڑی، خوف ہوا کہیں رون ہی نہ جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی اور اسی وقت اللہ سے دعا کی کہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام کا جو تو نے مجھ پر انعام کیے ہیں، مثلا پرندوں اور حیوانوں کی زبان سکھا دی وغیرہ وغیرہ، نیز جو نعمتیں تو نے میرے والدین پر کی ہیں وہ مسلمان ہوئے وغیرہ وغیرہ، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جن سے تو خوش ہو، اور جب مجھے موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفقا میں ملا دی جو تیرے دوست ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میرے بھائیوں، اللہ کو چونٹی کی یہ ادا بہت پسند آئی اور اس نے اپنے قبیلے کے باقی چونٹیوں کی فکر کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے اس چونٹی کا تذکرہ اپنے مبارک کتاب قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے اور اس چونٹی کے نام کی پوری صورت قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ پیارے بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چونٹی کا تذکرہ بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام استسقاء کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چونٹی الٹی لیٹی ہوئی اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہیں برسا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ دعا اس چونٹی کی سن کر آپ نے لوگوں میں اعلان کیا، لوٹ چلو، کسی اور کی دعا سے تم پانی پلائے گئے۔ دوستوں، معلوم ہوا کہ اللہ کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتی ہے، اللہ کو پکارتی ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور اسے اللہ سے مانگنے کا اور اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، جو سخت خسارے کی بات ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، اس کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اپنی قیمتی آرائے کامنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنے اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔